پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دلی کی جانب دیکھے کہ بھائی ان سے اجازت دے کہ سر ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب سعودی عرب میں ان کے خالی ایم او یو سائن نہیں ہونے تھے، اس دفعہ باقاعدہ انویسٹمنٹ ٹریٹیز پہ دستخط ہوئے. آپ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، وہاں رہو، تمہارا پہلا میسیج یہ جاتا کہ کون کہتا ہے کہ جی میں اینٹی مسلم ہوں. وہ ایئرپورٹ پر ہی وہ اجلاس اپنے لوگوں سے مشاورہ شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. یعنی he did not bother even to go to his office. جہنم کا پانی یہاں نہیں آئے گا، چناب کا نہیں آئے گا تو پورا کشمیر ڈوب جائے گا. بھارتی وزیر اعظم ان رائٹنگ لکھ چکا ہے. ہمارے میڈیا کو ڈیالہ سے فرصت ملے تو کچھ بتائے نا کہ آپ کی کلپنا سے زیادہ، آپ کی سوچ سے زیادہ جواب دوں گا. یہ لفظ ہیں اس کے، میرے نہیں ہیں، مستقبل کے سنیں. یہ جو لائن آف کنٹرول پر 2021 سے جو سیز فائر ہے، آئی ڈونٹ تھنک یہ برقرار رہے گا. مجھے شدید خدشہ ہے کہ یہ برقرار نہیں رہے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نو ابصار. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں پہلگام اٹیک کے حوالے سے ہم نے انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا کی بات کی، لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں کہ دونوں سائٹس پر جو آرمی ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہیں، ان کا کیا رد عمل رہا ہے. پہلے انڈیا اور مودی نے یہ بات کی کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، ہیش ٹیگ بھی چلا ان کا کہ اب تو ہم 48 گھنٹوں میں پاکستانیوں کو یہاں سے نکال دیں گے، انڈس واٹر ٹریٹی بند کر دیں گے. اس کے کچھ ٹائم کے بعد پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو بالکل نہیں مانتے اور اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ کا اعلان ہے. اس کے بعد پاکستان کا یہ رسپانس کافی کچھ کہہ گیا کہ ہم بھی چپ اب نہیں بیٹھیں گے. لیکن اس کے بعد دونوں سائٹس پر جو ہمارے وزیر اعظم، پرائم منسٹرز ہیں یا باقی منسٹرز، حکومت ہے، فوج ہے، وہ اس سچویشن کو کنٹرول کر پائے گی یا نہیں، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ اگری کرتے ہیں پاکستان کا جو ہوا ہے رسپانس انڈیا کی ڈیمانڈس کی شکل میں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کا اعلان ہوگا اگر انہوں نے پانی روک دیا، یا اوبیسلی جو باقی باتیں ہوئی ہیں؟ وہ تو یعنی کہ ریٹرک کا سا ہی، بٹ وی کین ایکسپیکٹ کہ جنگ ہوگی. وہ بھی آج کل جنگیں اس طرح نہیں ہوتی. سر سوشل میڈیا وارز ہی ہوتی ہیں دیکھا جائے تو. جنگیں اس طرح نہیں ہوتی اور اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو. لیکن دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ہم میڈیا کا ذکر کر رہے تھے، انڈین میڈیا کا سابقہ ہم نے جو گفتگو کی تھی پہلے، میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا نریندر مودی صاحب کے کنڈکٹ پر بھی غور کریں. ڈیفینیٹلی سر. نریندر نریندر مودی جو ہیں وہ کل سیاست میں نہیں آئے ہیں. 10 سال تک گجرات جیسے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور اب تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم بن گئے، اور پاپولسٹ ان لیڈر. کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہے. اس عمر میں اتنے تجربے کے بعد ایک سیاستدان جو ہے وہ کوئی وراثت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کوئی لیگیسی، کوئی ایسی چیز جو ان کے جانے کے بعد کنٹینیو ہو سکے. لوگوں کو یاد رہے گا یار مودی یہ کر کے. جیسے مثال کے طور پر اٹل بہاری واجپئی، وہ اپنی سیاست کا آغاز موصوف نے ایک ہندو انتہا پسندی سے کیا تھا. وہ قیام پاکستان کے مخالف تھے، جن سنگھ پارٹی کے تھے، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کر جب انہیں وزیر اعظم بننے کا موقع ملا تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ پاکستان اور ہندوستان مسلسل حالت جنگ میں نہیں رہ سکتے، اور وہ بہرحال کٹنا کے آپریشن کے ساتھ بس میں بیٹھ کر موصوف لاہور آئے. ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ انتہا پسندوں نے جو سلوک کیا وہ اپنی جگہ ناٹ وتھسٹینڈنگ، لیکن وہ شخص اس کے بعد جو ہے وہ مینار پاکستان جاتے ہیں، اور ان کا مینار پاکستان جانا اس بات کا واضح اظہار تھا کہ ہندو انتہا پسند بی جے پی نے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ ایک ملک ہے، یو کانٹ ڈو اوے ود اٹ.
مودی سے شاید ایسی توقع کرنا درست نہیں ہے، واجب نہیں ہے. انہوں نے موصوف نے اپنے کیریئر کا آغاز RSS جو کہ ہندوتوا کی بنیادی تنظیم ہے، ایک مشنری تنظیم ہے، اس کے پرچارک کی حیثیت سے کیا ہے. فائن. تو یہ شخص جو ہے مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اپنی لیگیسی جو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ میں نے ہندو بالادستی قائم کر کے اس خطے میں جا رہا ہوں. یہ مجھے شک ہو رہا ہے. کہ سر مطلب ہندو پاپولزم رہے میرے جانے کے بعد بھی نہیں انڈیا میں نہیں، انہی کا ہی راج پاپولزم رہے. نہیں، بالادستی بھی راج، ہندو راج رہے پورے انڈیا خطے میں. انڈیا میں نہیں، پوری سب کانٹیننٹ ریجن میں. پورا سب کانٹیننٹ پہ. وہ دلی کے اشاروں پہ ناچے. ملک ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، پاکستان آزاد ملک بھی رہے تو، لیکن پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دلی کی جانب دیکھے کہ بھائی ان سے اجازت دے کہ سر ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو مطلب ہمیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کیا ادھر ہوگی؟ ابھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. سری لنکا کی بھی اپنی اسمبلی ہے. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد تھیں لیکن 15 سال تک وہ جو رہیں تو وہ ہر فیصلہ دلی کی اجازت سے ہی کرتی رہی نا. تو وہ چاہ رہے ہیں پاکستان میں بھی یہی روایت چلے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں نہیں، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سارا خطہ رپیٹ کیے چلے جا رہا ہوں. جنوبی ایشیا نا، اس میں خالی پاکستان ہی نہیں. ظاہر ہے پاکستان سب سے بڑا ملک ہے، باقی یعنی انڈیا کے بعد تو اس لیے ہمارے وہ ذکر ہوگا. تو اس کی مجھے پہلے یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا جی پہلگام کا تو موصوف سعودی عرب گئے ہوئے تھے. اب سعودی عرب میں ان کے خالی MOU سائن نہیں ہونے تھے، اس دفعہ باقاعدہ انویسٹمنٹ ٹریٹیز پہ دستخط ہونے تھے. اس کے بعد ان کی وہاں کے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے یعنی پریس کانفرنس بھی کرنا تھی. اور اس کے بعد ان کا MBSC کے ساتھ کھانا بھی تھا، اور وہ بہت عظیم الشان کھانا ٹینٹ بینٹ میں، وہ جو شاہی، وہ جو ایک ٹپیکل سر ایک ہوتا ہے، اور وہ بہت انفارمل جہاں سے دوستی یاری اکٹھی ہوتی ہے. ہو ہی نہیں سکا. اب ہو نہیں سکا، ایسی بات نہیں ہے نا. پلیز آپ ان چیزوں پہ غور کریں ٹھنڈے دل سے. مودی کو اطلاع ملتی ہے کہ جی پہلگام میں یہ واقعہ ہو گیا تو وہ جو ابتدائی میٹنگز کے بعد جو تھیں اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں. او بھائی، وہاں پہ تیرا میڈیا شور مچا رہا ہے، اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو ہوا دے رہا ہے. تم کہاں گئے ہوئے؟ تم اس ملک میں موجود ہو جہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں. تم اس ملک میں ہو جہاں کے ولی عہد MBS پاکستان کی ریاستی اور حکومتی حلقوں کے بہت قریب ہیں. آپ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، وہاں رہو. تمہارا پہلا میسیج یہ جاتا کہ کون کہتا ہے کہ جی میں اینٹی مسلم ہوں. میں اگر اینٹی مسلمان ہوتا تو میرے ہی دورے کے دوران مسلمانوں کی مقدس ترین مقامات کا حامل ملک جو ہے وہ میرے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے اس سے معاہدے سائن کرتا اگر میں اینٹی مسلم ہوتا، اور وہاں کے شہزادے جو ہیں وہ مجھے کھانا دیتے شاہی اعزاز والا. ویری ویلڈ پوائنٹ. اور تیسری بات، وہ ان کے ساتھ جب کھانا کھاتا اور کہتا کہ جناب اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے تو یہ کہتا کہ جناب جی پرنس صاحب، آپ خدا کے لیے، آپ کے روابط ہے پاکستان سے، آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ یہ کیا ہے، اور ہمیں ایشور کروانے میں اگر فرض کیجئے آپ اپنی تحقیق سے یا اپنے رابطوں سے یہ طے کرتے ہیں کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے تو فائن جی، ہمیں آئی وڈ ایڈمٹ اٹ. آپ کم از کم یہ کارڈ تو کھیلتے بھائی. اتنا عرصہ آپ کو سیاست میں ہو گیا یار.
لیکن آپ نے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا نا یہ تو مجھے موقع مل گیا کہ بس اب میں اینٹی مسلم. اور وہ اتنے غصے میں آئے. موصوف جب واپس پہنچے تو واپس آنے کے بعد بجائے دلی ایئرپورٹ اتر کے تو اپنے دفتر جانے کے, پرائم منسٹر آفس جا کے وہاں پہ لوگ ان کا انتظار کرتے. وہ ایئرپورٹ پر ہی وہ اجلاس اپنے لوگوں سے مشاورہ شروع ہو گیا. ماشاء اللہ. یعنی ہی ڈڈ ناٹ بادر ایون ٹو گو ٹو ہز آفس. کہ مطلب اتنی ایمرجنسی سچویشن کریٹ اس ہو کے گئی بعد وہیں کھڑے ہو گئے. اس نے اسی رات کو جس دن وہ لوٹا ہے, غالباً بدھ کی رات کو, تو موصوف نے اپنی ان کے ہاں کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہے. وزیر اعظم اس کی صدارت کرتا ہے, اس میں وزیر دفاع بیٹھتا ہے. لیکن یہ فرض کیا گیا ہے یا یہ اصول ہے کہ اس میٹنگ میں شرکت سے پہلے بھارتی وزیر داخلہ اپنی آرمی کے تمام چیفز کے ساتھ مل کے الگ سے ایک میٹنگ کرتا ہے, پھر آتا ہے. اس کے بعد اس میں وزیر داخلہ بیٹھتا ہے, اس میں وزیر خزانہ بیٹھتا ہے, اور اس میں وزیر خارجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اسپیشل انویٹیشن میں چونکہ اس کا چہیتا ہے, لاڈلا ہے وہ اجیت دوول, جو کہ پہلے روشا کا رہا ہے, وہ اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, تو یہ اس میں اس کو بلاتا رہتا. میں اس کے بعد جو اس نے فیصلے جو کیے نا وہ ہومیوپیتھک قسم کے ہیں. وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انہونی نہیں ہے. یہ جی سفارت کتنے عرصے سے دونوں ممالک کے سفیر ہی ایک دوسرے کے یہاں نہیں ہیں. 60 کے تحت ویزاز بند ہو گئے, 60 کے تحت ویزا بند ہو اٹاری گئے. واگا بارڈر بند کر دیا. اچھا, اب باقی یہ جو سندھ طاس بیسن معاہدہ ختم کرنے کی بات ہے, بی بی یہاں پہ لوگوں کو جاہلانہ بات کرتے ہیں. ختم کر دیا, جہلم کا پانی یہاں نہیں آئے گا, چناب کا نہیں آئے گا, تو پورا کشمیر ڈوب جائے گا. تو کیا وہ یعنی کشمیریوں کو ڈوبنا ہے؟ وہ کیا, وہ کون سا ڈیم ہے جس میں پانی جائے گا جو یہاں نہیں آئے گا؟ نہیں بتائیے نا. جلد از جلد بنیادوں پہ بھی آپ کو ڈیم بنائیں گے تو کم از کم 6 سے 7 سال لگیں گے نا. ایسے تو نہیں ڈیم بن جائے گا. سر وہ بھی تو نہیں بن رہے اتنے سالوں سے, وہی تو پھر پرابلم ہوئی بنا ہے. رہے ہیں آلریڈی, بلر براج وغیرہ بنا رہے ہیں چناب کے پانی کو ڈیورٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو پہلے 2-3 مرتبہ لکھ چکا ہے, بھارتی وزیر اعظم ان رائٹنگ لکھ چکا ہے. ہمارے میڈیا کو ڈیالہ سے فرصت ملے تو کچھ بتائے نا. 2 مرتبہ خط لکھ چکی ہے انڈین حکومت, باقاعدہ چٹھی, کہ وی وانٹ ٹو ری نیگوشیٹ انڈین بیسن ٹریٹی. میں بھی اس سندھ طاس معاہدے کو جو ہے میں ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں لاہور کا شہری اور وہاں کا پیدائشی ہوتے ہوئے چاہتا ہوں میرا راوی مجھے واپس ملے. نیگوشیٹ کرو میرے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہمارے پاس نہیں ہے پوائنٹس؟ بتائیں بھائی, ہمارا اتنا بڑا شہر لاہور ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں لندن کو بغیر ٹیمز کے, نیو یارک کو بغیر ہڈسن کے, پیرس کو بغیر سین کے. تو میرا لاہور وقت لیے راوی, راوی کہاں گیا؟ مجھے دو راوی واپس. یس آئی وانٹ ٹو نیگوشیٹ. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کیوں ری نیگوشیٹ کرنے سے گھبرائیں. لیکن وہ ری نیگوشیشن دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہونی. اس میں تیسرا فریق بھی ہے, ورلڈ بینک اور IMF. یہ ایسے نہیں ہے کہ یک طرفہ کوئی بھی ملک اس کو ختم کر. سر انڈیا نے تو پھر بڑی بہادری سے اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم تو انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرتے ہیں, اور بابی ختم کر دیا. تو سر ان کی بھی عادت ہے. ابھی جو مونسون ہوگا تو جہلم کا پانی کہاں جائے گا؟ پورا سری نگر ڈبو دو گے. تم کشمیریوں سے ان کو قابو نہ کر پائے تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہیں آپ نے دریا کے پانی میں بہا دینا ہے. یہ فیصلہ کیا ہے تو کرو. مطلب وہ بھی ہماری طرح جذباتی ہو کے فیصلے کر لیتے ہیں لاجک کے بغیر. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اس نے لفظ ایک آیا ہے ہیلڈ ان ابینس. تو کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ وہ یہ کرے گا کہ جو گندا پانی ہوگا وہ راوی میں زیادہ پھینک دے گا, زیادہ سے زیادہ. اگر سیلاب آ گیا تو سیلابی پانی زیادہ پھینک دے گا, ہمیں اطلاع نہیں دے گا. لیکن جہلم اور چناب کا پانی کہاں لے جائے گا بھائی؟
تو کوئی وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. چل کریں. اس کے مقابلے میں جو ہم نے فیصلے لیے ہیں ان کی تکلیف تو آج ہی سے شروع ہو جائے گی. ہم نے ایئر سپیس ڈینائی کی ہے. ایئر سپیس کی بات ان لوگوں نے نہیں کی لیکن ہم نے کی. انڈیا کی کتنے جہاز روزانہ یہاں اس ایئر سپیس ہماری ایئر سپیس سے گزرتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ ایگزیکٹ اندازاً نو آئیڈیا سر. ایگزیکٹ 100 کے قریب. 100 کے. اور سر اگر یہ تو 100 جہاز جب روز ان کے کو حساب سے ہماری ایئر سپیس نہیں ملے گی تو ان کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے مزید درکار ہوں گے. اور سر اگر ڈیلی اور یہ 2 گھنٹوں کا مطلب ہے 2 گھنٹے مزید پیٹرول. اور سر یہ گاڑی کا تو پیٹرول ہے نہیں, جہاز تو کا. وہ ٹریول مہنگا ہو جائے گا. یہ امیجیٹ ان کو تو سندھ تاس کا تو جب دیکھی جائے گی نا, جب 6-7 سال بعد اگر آپ نے کبھی ڈیم بنا لیے تو ابھی کچھ نہیں کر سکتے. پریزنٹ ٹائم اس وقت دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, افغانستان میں جو سامان جا رہا ہے انڈیا کا وایا واگا, وہ تو اب واگا اٹاری ان لوگوں نے انہی نے انیشیٹ اور کیا. اسی طرح جو افغانستان سے سامان وہاں پہ آتا ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ امرتسر سے چائے آتی ہے, اور افغانستان کے خشک میوہ جات اور یہ اور وہ فلاں, اور یہ بہت بڑی منڈی ہے. کوئی چھوٹا موٹا ٹریڈ نہیں ہے سر, یہ کافی دونوں سائڈس کی اکانومیز ڈیپینڈ کرتی ہیں اس پر. تو وہ اس کا بند ہونا, تو اس کا پنچ جو ہے خالی بھارت ہی نہیں بلکہ افغانستان کو بھی ہوگا. سر افغانستان بھی چپ نہیں رہے گا. اور اس میں افسوس یہ ہوگا کہ نہیں کوشش کرے گا بھارت کہ وہ افغانستان کو طالبان میں جو اس نے اب جو نئے دوست اپنے بنائے ہیں انہیں اکسائے ہمارے خلاف, ان کو ذرا ریلیکس کر کے بتایا کہ یہ غلط ہے, ہم صحیح ہیں. تو اس نے جو اعلان کیے ہیں وہ کہنے کو کچھ نہیں ہے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنے پہ تیار ہے. اور اس کا اندیا اس نے بہار میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آپ کی کلپنا سے زیادہ, آپ کی سوچ سے زیادہ جواب دوں گا. یہ لفظ ہیں اس کے, میرے نہیں ہیں, اس تقریر کے سنیں. تو سر وہ کیا ہوگا؟ اور اس تقریر میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کی چھوٹی سی زمین رہ گئی ہے اس کا خیال کریں, جو ٹکڑا رہ گیا ہے. These are his words. سر انہیں اس بات کا غصہ آیا نا کہ ہم نے جواب دیا ہے. ارے نہیں بیوی, ہمارا جواب اس کے بعد آیا اس کی تقریر کے. اس کی تقریر ہو چکی تھی, دوپہر پہ ہو گئی تھی. ہمارا جو ہے وہ شام میں اعلان ہوا ہے, پلیز. اور وہ جو ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور کچھ کرے گا, یہ ویزے بند ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کل اس نے دوبارہ جو ایک فیصلہ کیا انڈین گورنمنٹ نے, دیٹ انڈیکیٹس کہ ہی از اپ ٹو سم تھنگ. تو سر ہمارے ہاں بہت سے غریب لوگ بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے, یہ جگر اور کڈنی وغیرہ کے ٹرانسپلانٹ کے لیے انڈیا جاتے ہیں, جو کہ اب وہ میڈیکل ویزا نہیں. اس نے کہا جن کے پاس ویزا ہے وہ 29 اپریل تک ہر صورت میں چھوڑیں انڈیا. سر 29 اپریل تو بہت دور بھی نہیں ہے, 29 اپریل. اب فرض کیجئے کہ مجھے بڑی مشکل سے 1 مئی کا ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہے, تو میں کیا تو میں کل پہنچا ہوں اور باقی اپنی تیاری کر رہا ہوں. تو میں تو بیچارہ محروم, میں نے پتہ نہیں اپنا مکان بیچا ہوگا, کس سے کیا قرض لیا ہوگا, میری بیوی نے زیور بیچا ہوگا. یہ جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ 29 کے بعد کچھ کرنے کا یہ ارادہ کر رہا ہے, اور اس کی یہ تقریر. ورنہ تو اس کا وہاں پہ ریکارڈ لگائیں گے کہ چھٹل تو ہے 56, تم پہلے کہتے تھے 56 انچ کی چھاتی, اور اب تم کہتے ہو کہ آپ کی کلپنا سے بھی زیادہ. تو کیا کیا تم نے؟ نو دس از نو جوک. ہز اسپیچ ان بہار should be studied again and again and read it with the decision. This shows کہ یہ کچھ نہ کچھ لیکن سر آپ یہ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے 29 اپریل کے بعد. میں انڈیا کا نام ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں. میرے سامنے تو آپ 2 پستولیں رکھ دیں تو میں یہ نہیں طے کر سکوں گا یہ کون سی کیلیبر کی ہے اور یہ کون سی کیلیبر. میں کہاں سے یہ طے کروں؟ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی تقریر اور ایسے فیصلے جو ہیں یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یو آر اپ ٹو سم تھنگ.
جیسے یہاں کے بھی لوگ پھر یہاں کی سیاستدان فوج کہتے ہیں کہ ہم بھی پھر چپ نہیں رہیں گے, ہماری بھی فوج تیار ہے, ہمارا بھی اسٹیٹ تیار ہے. تو ہم کیا کہیں گے, اچھا آئیے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تو بالکل بھی ریڈی نہیں ہیں. ارے بابا, ہم جب سے 1947 سے نیچرلی ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹے ریڈی بابا, کہ ایسی سچویشن پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہی ہے. سر آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ ہماری والی جنریشن کو انڈیا جا کے کبھی صحافت کرنے کا موقع ملے گا اس طرح. آپ لوگ لکی تھے کہ انڈیا چلے جاتے تھے, پھر بھی کچھ تب ہو سکتا تھا. میں کوئی اتنا اس بارے میں لکی محسوس نہیں کرتا ہوں. کیا ہمارے جانے سے کیا ہوا, بہتر ہو گئے حالات تو سر وہیں کے وہیں ہیں, بلکہ اور خراب ہی ہو گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہوا نا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت میں انتہا پسندی اپنے عروج پہ ہے ہمارے ہاں, بلکہ حالات میں سمجھتا ہوں, میں یہ پاکستانی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں. ایز کمپیئر ٹو دیم ہمارے حالات وہاں پہ میرا خیال ہے کہ انتہا اپنے انتہا پہ ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک بات تو میں بہت بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لائن آف کنٹرول پر 2021 سے جو سیز فائر ہے, آئی ڈونٹ تھنک یہ برقرار رہے گا. یہ مجھے شدید خدشہ ہے کہ یہ برقرار نہیں رہے گا کم از کم. یعنی یہ ایک ایسا ایک ہے, یعنی کہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ آپ خیال میں کیا, تو یہ ایک چیز ہے سر, مجھے کافی کم. اور ہم 29 اپریل کے بعد کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں, ورنہ 29 اپریل کی تاریخ کیوں, مطلب 1 مئی بھی کر سکتے ہیں. 1 مئی, 2 مئی, 3 مئی. نہیں, اگر کچھ ارادہ نہ ہوتا تو یہ کہتا کہ بھی جو لوگ میڈیکل اس پہ آئے ہوئے ہیں جب تک ان کے آپریشن نہ ہوتے وہ رہ سکتے ہیں. نہیں کہا یہ, نہیں, آپریشن ہو یا نہ, وائنڈ اپ دیٹ از این انڈیکیٹر اینڈ ناٹ اے گڈ انڈیکیٹر obviously. چلیں سر, پر لیٹس سی نیکسٹ ویک تک شاید 29 اپریل آئی جائے گی, دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا ہے تب تک, اینڈ پھر وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, بات وہی ہے کہ یہ ریجن ہمیشہ سے ہی کرٹیکل رہا ہے, اور ایک بار پھر ایک حادثے کی وجہ سے دوبارہ سے یہ خبریں دوبارہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں. انڈیا پاکستان کی دشمنی اور بارڈر کی ہر طرف کی ہلچل. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.